شریعت نے بندوں کے لیے حقوق متعین وہ ان کو پتہ تھے، اور ان کے آقاؤں کو بھی پتہ تھے، اور تقوی والی زندگی، اور ان کے وہاں جا کر پتہ لگا کہ جو دنیا کے اسباب سے جتنا زیادہ دور ہے، علم اتنا زیادہ ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو نا بھائی مدرسے کے لیے، تعلیم کے لیے شہر ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے مدرسے کی بہترین عمارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ حالات کے اعتبار سے ہے، علماء لے کر چل رہے ہیں، اس کی کوئی نکیر نہیں کہ جہاں مدرسہ ہونا چاہیے، بڑے بڑے اساتذہ ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے کتابت اور جو ہے قراءت کا نظام ہونا چاہیے، قلم اور دوات، یہ کوئی چیزیں وہاں نہیں، اور جتنے جو اسباب سے زیادہ دور ہیں وہاں اتنا علم ہے۔ اور اس کی وجہ بھی پھر لوگوں نے بتائی کہ ہماری سادہ زندگی ہے، ریت ہمارا فرش ہے، اور سادہ سا جو ہے گھاس پھوس کا جھونپڑا یہ ہمارا گھر ہے، خوراک ہماری ایک جڑ ہوتی ہے شکرگندی کی طرح، اس کو نکال لیتے ہیں، اور جو چھوٹی ہوئی بھنڈیاں بس اس کو پانی میں ابالا اور بھنڈیوں کا کوئی جو ہے وہ بنایا ایک سالن سا، اور یہ ہمارا بہت وقت۔ اس کے علاوہ مائیں گودوں میں اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانا، اور فقہ مالکی اکثر اشعار میں اشعار یاد کرانا، حتیٰ کہ کیا کہتے ہیں حدیثوں کی کتاب ماؤں کی گودوں میں بچے یاد کرتے تھے، اور ان کی بہت فضا تھی۔ مولانا احسان صاحب بہت پہلے گئے، اور جب آئے تو بڑے عجیب واقعات سنائے، اور کیا کہنے لگے کہ بھائی وہاں تو ان کی اتنی فضا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ جماعت والے بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑی عمر کے بھی تھے، درمیانی عمر کے بھی، لامحالہ 30 35 40 سال سے 70 80 سال تک تھے، 10 12 آدمی ہیں، اور وہ 3 بیٹھے ہیں۔ ایک بچہ آئے، چھوٹا بچہ، اور بچہ آ کر ان میں بیٹھ گیا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تری لیلاف تھوڑی دیر بعد کہتا ہے، ابے اتنے بڑے بڑے بوڑھے تم آپ لوگ ابھی یہ صورتیں یاد کر رہے ہو وہ اس نے پہلے کتنے بارے حفظ کیے ہوئے تھے، تو یہ فضا تھی۔ اور مولانا صاحب سے کہنے لگے ہم کوئی قرآن پڑھیں، کئی آیت پر ٹپ کے جہاں اٹک جائے، بچہ کھڑا ہو کے وہ بتا دے، حدیث پڑھیں تو بچہ کھڑا ہو کے حدیث، ایسی علمی فضا تھی۔ وہاں کے بہت بڑے عالم تھے شیخ بدا، بہت بڑے، اب ان کا انتقال ہو گیا، ان علماء میں سے بہت بڑے عالم، واقعی انہی لوگوں میں تھے، محدث حافظ حدیث، اور پورے ہم یمن گئے، اور مولانا نظمان صاحب ساتھ تھے، تو جامعۃ الایمان گئے، چودھری رفیق صاحب بھی تھے گشت کے لیے۔ یہ مدرسہ تھا مولانا عبدالمجید زندانی کا، بہت بڑا مدرسہ تھا، اور پوری دنیا کے لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو ہم ملے تو انہوں نے بتایا کہ ایک 18 19 سال کا طالب علم ہے، اس کو سیاہ ستہ کی 6 کتابیں بما سند اور متن کے زبانی یاد ہیں اس زمانے میں، بس وہ قرآن کی طرف شروع کرتا ہے، اور سب اللہ نے اس کو حافظہ دیا ہوا۔ ہمیں شوق ہوا ملنے کا کہ بھئی اس سے ملیں، تو لیکن بتایا کہ اس کی ٹانگ میں چوٹ لگ گئی تھی، وہ ہسپتال گیا، اتنا وقت ہمارے پاس تھا نہیں، لیکن وہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو اتنا حافظہ دیا ہوا تھا۔ ایک اب یہ قصہ یاد آ گیا، مولانا نبی زندانی کہنے لگے کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہو کہ عرب جو ہے یہ اولاد صحابہ ہیں، لیکن میں تاریخی اور حقائق کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ عجم میں بھی صحابہ تھے، اور عجم بھی صحابہ کی اولاد ہے۔ پھر انہوں نے قصہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے شق قمر کا، کہ سرندید کی طرف وہاں کا کوئی ہندو بادشاہ تھا، اور وہ آدھی رات ہو چکی تھی، آدھی رات کے قریب 14ویں کا چاند تھا، تو وہ اپنے محل پر، یعنی محل کی چھت پر وہاں کوئی اپنے سونے کا نظام کر کے چاند کے نظارے کر رہا تھا۔ یہ کہا کچھ نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب وہ تو ہندو تھا، تو وہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر تو بڑا حیران ہوا۔ اس نے اپنے جوتشیوں کو بلایا، اور اپنے جو ان کے علم والے ہیں ان کو بلایا، انہوں نے کتابیں کھولی، اور ان کی کتابیں انہوں نے کہا ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک صحرا کے علاقے میں ایک ہستی آئے گی، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہیں گی، اور ان پر وحی آئے گی، ان کا معجزہ یہ ہوگا کہ چاند جہنم کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ عبدالمجید زندانی بتا رہے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا لکھا ہوا بھی مل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بادشاہ اتنا اس نے کہا وہ تو اتنی بڑی ہستی، اس نے کہا اچھا، تو خود تو جلدی سے اپنا انتظام نہیں کر سکا، انہیں اپنے شہزادے کو اور کئی وزراء کو جہاں جماعت بنائی، اور ان کو ہدایہ دیے، اور ان کو کہا جاؤ یہ سری لنکا اور سرندیپ جو ہے جو ہندوستان کا جو جنوبی بالکل آخری مشرقی علاقہ ہے اس طرف، تو وہاں سے وہ چلے،
اور انہوں نے سلالہ اور مسقط یہاں انہوں نے لنگر ڈالا اور یہاں وہ ٹھہرے، کچھ انتظامات کیے اور پھر وہاں سے جو ہے جاتے ہوئے جدہ کی طرف مکہ میں پہنچ گئے، اور یہ سارا قافلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں میں ہندی کا لفظ ملتا ہے، تو یہ بھی ہے۔ اور ایک سندھ سے بھی لوگ گئے تھے، اور یہ بھی ایک جو ہم وہاں گئے تھے پیر جنرو، وہاں پیر صاحب ملے تو انہوں نے بھی سنایا کہ جب وہ سندھی لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے سندھی میں ان سے باتیں کی۔ اور جیسے لیس من برم سیام فم صبرم پڑھتے ہیں نا، کہ اس قبیلے والے آئے تھے الف لام کو الف میم پڑھتے تھے، تو امن برم سیام فم سفر، تو حضور نے بھی جواب دیا لیس من برم سیام فم سفر۔ تو یہ تو حروف کا فرق ہے، تو سندھی میں باتیں کہ ان میں بہرحال تو وہ صحابہ بنے اور حضور کو یہ چیزیں، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہندوستان ہندی کی طرف نسبت تھی، تلوار ہندی، تلوار ہندی فلاں ہندی فلاں۔ تو واپسی پہ آتے ہوئے پھر انہوں نے سلالہ میں لنگر ڈالا، اور اس شہزادے کا جو صحابی بن چکے تھے ان کا وہاں انتقال ہو گیا، اور وہ دفن ہے، ان کا وہاں مزار ہے۔ اور یہ لوگ آگے پھر بادشاہ نے سب سے پہلے مسجد وہاں بنوائی، اور ان کے ذریعے سے اسلام جو ہے اس ہمارے ہندوستان کے مشرقی اور جنوبی علاقے میں پہنچا تھا۔ تو بہرحال یہ بات چلی تھی، تو حضرت شیخ جو جماعت گئی، ایک عرب تھے قطر کے، اور لیکن بہت پرانے اور بڑا مطالعہ، اب عالم تو نہیں تھے لیکن بس جیسے ہمارے حاجی عبداللہ صاحب ماشاءاللہ علم کا خزانہ تھے، اگرچہ وہ باقاعدہ اس طرح عالم نہیں بنے تھے، لیکن علماء کی اتنی صحبت اور اتنا جو ہے مطالعہ، تو اسی طرح یہ عرب بھی تھے۔ تو کہنے لگے کہ جب سب سے پہلی جماعت گئی جہاں وہاں پر موریتانیہ میں، تو شیخ بدہ سے ملی۔ شیخ بدہ نے ان کی شکل و صورت کو دیکھا اور پھر ان کو 3 دن ٹھہرایا اور وہاں اپنے ہاں کام کرایا، اور بڑی گہری نظر سے اس کو دیکھا، اور ان سے حالات پوچھتے رہے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا اس طرح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ فکر عطا فرمائی، اس طرح وہ حرمین میں گئے، اور پھر واپس جا کر علماء سے پوچھا، جماعت ذرا معلومات والی تھی، اور پھر اس طرح مفتی کفایت اللہ صاحب کے ساری تفصیل انہوں نے سنائی ہوگی، اور 3 دن ان کا اپنے سامنے بھی ہونے کا۔ سنو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو یہ چناؤ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور یہ خاص انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو جو تمہارا یہ کام ہے، اور تم جو اس وقت کاروباری تھوڑی سی تھی، لیکن جو عقل مند تو اس کے ان کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے، تھوڑی سی چیز کو آج تو اللہ نے ایسے تبلیغ کے اس محنت کے ثمرات کے اندھوں اور گنگوں کو بھی نظر آ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، جس کو نظر نہ آئے تو وہ اپنے آپ کو کوسے، ایسے ثمرات اللہ مرتب کر رہے ہیں۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، اور وہ 3 دن کی جماعت کو دیکھ کر سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا آؤ دیکھو میں تمہیں بات بتاتا ہوں۔ لوگ دین والے 4 قسم پر ہیں، ایک اہل الاصول ہیں، قرآن اور حدیث کے علم میں لگنے والے، لگانے والے، پڑھانے والے، ایک اس جو ہے اہل الفروع ہیں، فقہ اور مسائل کو سیکھنے سکھانے والے، قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے، اور ایک اہل تزکیہ ہیں، وہاں تیجانی کہتے ہیں ان کو، تیجانی ہیں تو اہل تزکیہ ہیں کہ خانقاہوں میں لا کر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور ایک اہل سیاست ہے۔ تو اہل اصول، اہل فروع اور اہل تزکیہ اور اہل سیاست، یہ 4 یعنی یہ مسلمان اور جو ہے دین والے لوگ، یہ 4 ہیں، لیکن ہر ایک اپنے میدان میں خوش ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے اور ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اور جو ہے بس اپنی تاریخ بیان کرتا ہے، بلکہ بعض وقت دوسروں کی کمی بھی۔ لیکن جو میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب کے عالج الکل، سب کو جو ہے ہاتھ لگایا اور سب کو ہلایا، اور بغیر کسی کو ذرہ برابر زخمی یا ذہنی پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے سب کو مولانا الیاس صاحب نے اس محنت پر جوڑ لیا۔ یہ ان کے کام یہ ہے، عالج الکل، سب کو جمع کر لیا اور بغیر کسی کو کسی قسم کے ضرر اور آنچ پہنچائے جمع کر لیا، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اور میں تو اس کے بارے میں اگر قرآن سے کچھ بات کہہ سکتا ہوں تو وہی کہوں گا کہ داؤد علیہ السلام باپ ہیں،
اور داؤد علیہ السلام پہلے بادشاہ بنے اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور ان کو بادشاہت ملی، دعا پر اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت دی، لیکن ایک قضیہ پیش آیا تھا جو قرآن میں آتا ہے، اور وہ قضیہ داؤد علیہ السلام بھی ہیں اور سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، بڑے داؤد علیہ السلام ہیں اور جو ہے پہلے نبی اور بادشاہ وہ ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اس قضیے کی سمجھ ہم نے کس کو دی؟ تو کہاں بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے علماء، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں علماء میں سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو اللہ نے چنا اور ان کو یہ کام دیا اور کہا تمہارا کام بالکل ٹھیک ہے اور یہ حق کے مطابق ہے، اور میں تمہیں فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں، باقاعدہ فتویٰ لکھ کر دیا اور کہا یہ میرے پاس ہے، خود جہاں بھی جاؤ گے تمہیں علماء تو یعنی ایک دم نئی چیز کو دیکھ کر، کیونکہ اسے نکلنے کا دعوت کا اس طریقے پر رواج نہیں تھا، کیونکہ بھول جو نسیہ منسیہ کام ہو چکا تھا، علم کے ذریعے، تزکیے کے ذریعے، سیاست کے ذریعے لوگوں کی تربیت وہاں ہو رہی تھی، کہا میرے فتوے کو دیکھ کر تمہیں کوئی روکے گا نہیں، تو اللہ نے اس کام کو وہاں چالو کر دیا اور وہ اس کام میں لگے۔ تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی گہرائیوں سے چاہت تھی، جیسے کہ پیچھے بتایا کہ حضرات علماء کرام علم کو لے کر آتے تھے لیکن دعوت اور تعلیم دونوں کو جوڑ کر چلتے تھے، اس سے نظام چلتا تھا، کبھی کوئی تفریق نہیں ہوئی۔ فرمایا علماء سے میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ علماء آج بھی تعلیم اور تبلیغ ان دونوں کو جوڑ کر چلیں۔ تو کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ثمرات جو مرتب ہو رہے ہیں یہ اسی کے مرتب ہو رہے ہیں۔ ایک کراچی کے بہت بڑے عالم نے کئی مجلسوں میں مجھے کہا، بتایا، اور واقعہ بھی یہ ہے، کہتے میں نے تو خود اپنے مدرسے والوں سے جو ہے وہ انٹرویو لیا، انہوں نے بتایا اور کہا ہزاروں طالب علم ہیں، 98% تو میں احتیاطاً نہیں کہتا، کہنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن 95% یہ علم کی جو آبادی ہے اور علم کے جو نقشے ہیں یہ اس تبلیغ کی برکت سے ہے۔ تو وہی اللہ کی سنت، بہرحال یہ جیسے کہ اللہ کی طرف سنت ہے کہ حضرات انبیاء کرام علم کو لے کر آتے تھے اور دعوت سے ابتدا کرتے تھے اور ساری زندگی پھر تعلیم اور تبلیغ میں تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مسجد نبوی میں ہے اور صحابہ اور وحی اتر رہی ہے، اور پہلے نبی کسی پر اتنی دفعہ جو ہے وہ وحی اتری، کسی پر اتنی دفعہ اتری۔ اللہ کے رسول یہ ہے کہ وہ تو جبرائیل علیہ السلام دن میں کتنی دفعہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں، ادھر کوئی سوال کرنے والا آیا حضور خاموش رہے اور اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ تو یہ شان ہے اس امت کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں ہے اور آپ اپنی مسجد نبوی میں نمازیں پڑھا رہے ہیں اور آپ پر جو وحی اتر رہی ہے یہ صحابہ کو، اور پھر صحابہ کرام کے دل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ اپنے گھر میں کام کاج میں بیوی بچوں میں تھوڑی دیر رہتے ہوئے دل پریشان ہو جاتا کہ حضور کو بہت دیر ہو گئی دیکھا نہیں، تو اس کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد نبوی میں آتے، حجرے کے سامنے انتظار کرتے اور حضور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو اور دل کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، اپنے دل کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ تو حضور کی زیارت کی قربانی، پھر آپ کے پیچھے نمازوں کی، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو علم مل رہا ہے اس علم کو لے کر پوری انسانیت تک پہنچانا، الدال علی الخیر کفاعلہ، اس کی فضیلت حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی بات تھی۔ لیکن انسانیت کو جہنم سے بچانا اور دین اسلام کی طرف لانا، صحابہ نے اس کو بھی قربان کیا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ 120 سفر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہے، 100 کا بھی آتا ہے، 120 میں تو چھوٹے بڑے سفر کو جمع کر لیا جائے، لیکن 80 سفر تو یقینی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کروائے، اور 30 سفروں میں خود حضور تشریف لے گئے، باقی 70 سفروں میں کہا وہ بیمار اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں سواری، خرچہ یا کسی اور وجہ نہیں جا سکتے، معذور ہیں اور وہ ٹھہر رہے ہیں، اگر میں ہر جماعت نکالنے والی جماعت کے ساتھ جاؤں گا تو ان کا دل جو ہے پریشان ہو جائے گا، دل ٹوٹے گا، ان کی دلداری کے لیے میں یہاں ٹھہرتا ہوں، ورنہ تو میرا دل چاہتا ہے کہ جس جماعت کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجوں میں خود اس کے ساتھ جاؤں۔ اور جو صحابہ کرام کا جانا جنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام کا جانا جہاں دعوت کے لیے ہوتا تھا،
کس خیر خواہی کے جذبے سے وہ نکلتے تھے اور کن قربانیوں کے ساتھ نکلتے تھے اور گھر والوں کو کن حالات میں چھوڑ کر نکلتے تھے اور میدانوں میں اتر کر وہ صاف بتاتے تھے لیست ہممنا الدنیا، اور دنیا والوں تمہاری دنیا کا ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں ارادہ اور طلب نہیں ہے، انما ہممنا الآخرہ، ہمارا رنج اور غم، ہماری سوچ جو ہے وہ تو تمہاری آخرت کے لیے ہے، ہم دنیا نہیں چاہتے۔ اور اللہ کے رسول تو اس جذبات سے صحابہ کرام نکلتے تھے، اور پھر کیسے حالات راستے کی یا پیدل چلنے کی مشقتیں، سردی گرمی کی مشقتیں، اور پھر پیاس اور بھوک برداشت کرنے کی مشقتیں صحابہ کرام لے کر اترتے تھے، اور سب سے پہلے ان کو دعوت دیتے، کہا اگر دعوت قبول کر لیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور وہ بالکل تمہارے، لہم ما لکم وعلیہم ما علیکم، یہ ساری چیزیں تم سب برابر ہو گئے، اور برابر ہو کر اب ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، صحابہ کو حکم تھا، اور پھر ان کو صحابہ کرام مدینہ منورہ لے کر آتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا نکلنا کس جذبے سے ہوتا تھا، کس شفقت اور ہمدردی سے جاتے تھے۔ اب ان کا یہ جانا تو سب سے بڑی قربانی کہ حضور کے دیدار اور جو ہے زیارت کو قربان کر رہے ہیں، دوسرا مسجد نبوی کی نمازوں کو قربان کر رہے ہیں، تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آپ حضرات اور ہمارے اعتبار سے کہ ہم علم والے ہیں یہ بہت ضروری، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حضور سے براہ راست علم لے کر امت تک پہنچانا یہ حضرات ان کو بھی قربان کر رہے ہیں، اور اس نیت سے نہیں نکلتے کہ چلو ابھی تو جلدی سے چلے جائیں اور جناب اعلیٰ وہاں کو پہنچا دے پیغام اور جلدی سے واپس آ جائیں گے اور بقیہ زندگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہیں، اس نیت سے جاتے تھے کہ اللہ کی جان ہتھیلی پر رکھ کر اور جان دینے کے شوق میں اور جان دے بھی دیتے تھے کہ اللہ کے دین کے لیے جان چلے گی، بس بات یہ مقصود حاصل ہو گیا۔ اور اللہ نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ سے عہد ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ ہمارے الہ ہیں۔ یہ الہ اتنا زبردست کہ وہ عرب لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے فوراً اس کو سمجھ جاتے تھے، اور وہ اللہ کی معرفت پہچاننے کے بعد، اللہ کے معرفت کا نور اور محبت آنے کے بعد ان کو اپنی جو اس کلمہ پڑھنے سے ایک سیکنڈ پہلے کی زندگی سے لے کر جب سے وہ بالغ ہوئے ہیں اور اپنی صلاحیت لگے اس پر اتنا افسوس اور اتنا ان کو غم ہوتا تھا کہ ہم کس جہالت میں تھے، اور یہ لوگ جس جہالت میں ہیں تو ان کو اس جہالت سے نکالنے کے لیے صحابہ کرام میدانوں میں اترتے تھے اور ہمارے اوپر کیا پیش آئے گا اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان کا دعوت دینا اس بنیاد پر تھا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پتہ لگا کہ بھئی ایک ہستی ہے اور کہتے ہیں آسمان سے یہ تو بہت بڑی بات ہے، بڑے سمجھدار تھے اور بہت بڑا یہ دعوت تھا، تو انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں حالات معلوم کرو۔ بھائی آئے اور سارے مناظر دیکھے کہ کیسے چوکیوں پر کافروں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اور کیسے وہ ڈراتے دھمکاتے سمجھاتے ہیں، اور کیسے مسلمانوں کو حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سمیہ اور سب ایمان والوں کے ساتھ ناطقہ بن کے کیسے سارے مناظر انہوں نے دیکھے اور مناظر جا کے بیان کیے اور کہا واقعی ایک ہستے ہیں اور ان پر بھیا باقی یہ اس کی تصریح نہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اس کی تصریح نہیں، حالات سارے بتا دیے، لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہوا، مطمئن نہ ہو سکے، خود چلے اور خود چل کر آئے، وہی سارے حالات پیش آئے۔ اب اتنا ڈرایا گیا، اگرچہ وہ بہت بہادر تھے اور اپنے قبیلے کے سردار اور بڑے یعنی فیصلہ کرنے والے آدمی تھے، لیکن حالات سے جب اللہ کی ذات کا یقین نہ ہو تو پھر چیزوں کا تاثر اور ڈر تو ہوتا ہے، تو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو جتنی چیزوں کا ڈر ہوگا وہ چیز ان پر مسلط کر دی جائے گی، اور جتنی چیزوں کی اس سے امیدیں ہوں گی ان کے وہ حوالے کر دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خوف بھی ہے اور کلمہ رجا بھی ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا یہ محبت اور یہ فائدے والا ڈرنا ہے۔ انذار اور نذیر کا کیا مطلب کہ پیش آنے والی تکالیف سے بچانے کے لیے کسی کو ڈرانا، دشمن والا ڈرانا نہیں، دشمن تلوار دکھاتا ہے، چھری دکھاتا ہے اور آگ دکھاتا ہے کہ میں ایسا کروں، یہ نہیں، بلکہ جو تکلیفیں پیش آنے والی ہیں اس سے بچانے کے لیے جو انذار، بشیر اور نذیر۔ تو بہرحال حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے متاثر ہوئے کہ 3 دن تک اپنی بات کو ظاہر ہی نہیں کر سکتے،
شام ہوتی تو بیت اللہ میں آ جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسافر ہے تو مہمان نوازی تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. پھر جب مسلمان ہو گئے, ایمان لیا, حضرت علی جیسی شخصیت کہ بھئی ایک جو ہے ذرا بڑا ذی وقار آدمی نظر آ رہا ہے, اپنے گھر لے گئے اور اطمینان سے لے جاتے ہیں, ٹھہراتے ہیں, کھلاتے پلاتے ہیں. صبح کو جاؤ بھائی اپنے کام کے لیے. فلما اصبح رابعا, 3 راتیں گزر گئی اور چوتھی صبح تو اب سمجھ گئی کہ کوئی اہم بات ہے کہ مکہ تو اتنی بڑی جگہ نہیں ہے, اتنی بڑا شہر نہیں ہے کہ 3 دن میں آدمی کو کوئی اپنا مقصود نہ مل سکے. پوچھا اے مسافر تم کس لیے آئے ہو؟ جب انہیں پوچھا تو وہ بھی متنبع اور چوکنے ہو گئے کہ حالات تو بڑے خطرناک ہیں. کہا پہلے میری ایک شرط ہے کہ میرے اس راز کو کسی کو بتاؤ گے نہیں. تو حضرت علی نے اس کو قبول کیا. کہا میں اس ہستی سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت علی سمجھ گئے اب لے کر جانا ہے ان کو دار ارقم کی طرف, اس راستے کی طرف, اور اس راستے کی طرف جائیں گے تو لوگوں کے کان بھی کھڑے ہوئے ہیں اور آنکھیں بھی جو ہیں وہ پیچھے لگی ہوئی ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو مجھے محسوس ہو کہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں تو میں بیٹھ جاؤں گا, پیشاب کرنے کی ہے یا جوتی, اور تم آگے چلے جانا کیونکہ تمہارا ساتھ ہونا معلوم ہو گیا تو یہیں سے معاملہ شروع ہو جائے گا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور چمکتا ہوا چہرہ دیکھا اور آپ کے وقار کو دیکھا. پھر آپ کی دعوت کے اسلام کے محاسن اور جو کفر کے رذائل ہیں اس کو آپ بیان کرتے. اور آخری جو تھا قرآن پاک کو پڑھنا. بس جو قرآن پاک سنا تو وہ تو افصح العرب تھے اور یہ تو سردار تھے, فوراً دین میں داخل ہو گئے. اور دین میں داخل ہوتے ہی اللہ کو جو پہچانا, اب اپنی پرانی گمراہی اور ان لوگوں کی گمراہی, ایسا درد اور غم پہ, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان میں جا کے کلمہ کو. اب وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول شفقت کے طور پر کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے علاقے میں جا کر یہ کام کرو اور یہاں نہ کرو کیونکہ یہ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں جو ہے یہ تکلیف پہنچائیں گے. لیکن برداشت نہ ہو سکا اور جو ہے بیت اللہ میں آ گئے. کیوں اور کیا کہا کہ دیکھو میں غفار کا آدمی ہوں, میرا کوئی رشتہ نہیں ہے حضور سے, میں بھی تمہاری طرح تمہارے بت پرستی کا مذہب پر تھا, یہ میرا دین تھا, یہ میرے آلیہ تھے. لیکن اللہ کے رسول محمد سچ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تم ان کے رشتہ دار ہو, تم اس کے زیادہ. جو ہی دعوت دی تو سارے کھڑے ہو گئے. قصہ تو مشہور ہے, سنتے رہتے ہیں. اتنی پٹائی کی کہ مرنے کے قریب ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کے اوپر لیٹے اور ان کے سارے جو ہے ضربات کو اپنے اوپر برداشت کیا. اور کہا دیکھو یہ آدمی قتل ہو گیا تو تم جو سردیوں میں شام کی طرف جاتے ہیں تمہاری تجارت منقطع ہو جائے, 6 مہینے بھوکے مرو گے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, سردیوں میں جاتے ہو, گرمی میں جاتے ہیں شام کی طرف اور گرمی میں جاتے ہو یمن کی طرف. یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. جب انہیں اپنے اس نقصان کو دیکھا چھوڑ گئے. اب اتنے سخت زخمی ہو کر رات میں کتنا علاج ہو گیا ہوگا تو روایت میں آتے ہیں اگلے دن پھر وہ بے چینی تھی کہ پھر پہنچ گئے, بلکہ بعد میں 3 دفعہ آتا ہے. تو یہ غم تھا حضرات صحابہ کرام کے دل میں. اللہ کے معرفت آ کر ایسی جاہلیت کا نقصان واضح ہوتا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو اس دعوت والے کام کے لیے چنا اور ادھر اس مسلمان ہوئے اور ادھر دعوت والا کام شروع کیا. تو جو صاحب عرض کیا جا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور ایک مجموعہ اور ایک طاقت بن چکی ہے اور آپ کی مسجد نبوی ہے, آپ کے پیچھے نمازیں ہیں اور آپ پر وحی اتر رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, کہ ان کا علم کی ایسی چیز کو قربان کرنا کہ انسانیت. تو اس زمانے میں کتنی دنیا کی آبادی ہوگی اور کتنے, آج تو 7 ارب انسانیت ہے اور 5 ارب تو محض کفر پر ہے اور جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. اور دنیا میں بھی کتنے کس حالات کے پریشان ہیں اور 2 ارب مسلمان ہیں اور مسلمان کا بھی کیا حال ہے. تو بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء اور اہل علم کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ یہ علماء دعوت والے کام کو اپنے علم کے ساتھ جوڑ لیں. کیوں بھائی یہ مشکل کام ہے یا یہ آسان اور ضروری کام ہے؟ ہاں فرمایا علماء سے کہتے تھے کہ اب اس وقت تو یعنی جب انگریز ہندوستان میں آیا تو کہتے ہیں علم کی کمی نہیں تھی
یہ اموی حکومت جو یہ اسپانیہ اور یہ جہاں سارا افریقہ اور اموی حکومت گئی ہے تو کیا علم کی کمی تھی؟ اور جو ہے یہ چنگیز خان تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، وہ علم کی کمی تھی؟ کتنے لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا؟ اور خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو کیا علم نہیں تھا؟ علم تھا آب و تاب کے ساتھ۔ ہندوستان پر انگریز آیا تو 60,000 مدرسے تھے، لیکن کمی کیا تھی کہ جو تعلیم آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہاں تو ہے، لیکن معاشرے میں فقیر جو ریڑھی لگاتا اس سے لے کر بادشاہوں تک سب کی زندگیوں سے دین نکلا ہوا ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بات واضح ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم اس حال میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ نیک لوگ ہم میں ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعم، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاکت ہوگی اور سب کو لے اڑے گی، اذا کثر الخبث، جبکہ چاروں طرف خباثت غالب آ جائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ نیک لوگوں نے اپنی نیکی پر اکتفا اور اطمینان ہے، اور باقی جو اللہ کے نافرمانی چاروں طرف ہو رہی ہے، اور جبکہ اس امت کے ذمہ دعوت والا کام ہے، جب خباثت غالب آ گئی تو پھر سب کو لے لیا جائے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، جبرائیل فلاں بستی کو الٹ دو، اپنے پر کے کنارے پر لو اور الٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس میں ایک آدمی تو ایسا ہے کہ وہ تو اسے اپنا صومعہ بنایا ہوا ہے اور رہبانیت اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ تو کسی پل آپ کی یاد سے غافل ہوتا ہی نہیں، اس کے ہوتے ہوئے پلٹ دو یا اس کو نکال کر پلٹ دو۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اسی کے سر پر پلٹ دو، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَرْ وَجْهُ فِيَّ، میرے بندے اور انسانیت اور میرے احکام کی مخالفت کرتی رہی، جہنم کی طرف جاتی رہی، اور اس کے دل میں، اس کے ماتھے پہ تیور نہیں آئے اور اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ یعنی دینی غیرت ان قوموں کے ذمے بھی تھی، اسی لیے ان کے بعد پوچھتے ہیں لوگ کہ جی ان کے لوگوں کے ذمے تو دعوت نہیں تھی، پھر یہ کیوں؟ کہ دینی غیرت ان لوگوں کے ذمے بھی تھی۔ تو کیا خیال ہے اس امت کا جس کے ذمے ہر، آپ تو علماء ہیں، ہر ایمان والے کے ذمے اللہ نے یہ محنت کی ہو؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ کہ اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ۔ ہم گئے تھے ملنے کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے مجلس میں بیٹھے تو انہوں نے فرمایا، دیکھو دعوت والے کام کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بنایا، اور اس میں کہا ہذہ سبیل، کہ یہ میرا راستہ ہے۔ سبیل کا لفظ بتاتا ہے کہ مسافر ہے، راستے میں ہے، منزل کی طرف جا رہا ہے، تو سبیل کا لفظ نقل و حرکت کو بتاتا ہے۔ سبیل کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ ہاں، کوئی مسافر بھی کسی اسٹیشن پر اتر کر اپنے لیے فرنیچر اور جو ہے ڈائننگ ہال اور گھر نہیں بناتا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے، کہ ایسا آدمی جو گزرتے ہوئے استدل تحت شجرۃ، تھوڑی دیر کے لیے درخت یا غار کے سائے میں بیٹھا اور اپنے آپ جو ہے سانس برابر کیا، پھر چل دیا۔ تو یہ مثال دی گئی ہے، یہ مثال دی گئی ہے۔ تو اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور عام مسلمان کے ذمے یہ دعوت کا کام کیا ہے۔ ان کی دینی غیرت نہ ہونے کی وجہ سے ان پر یہ آتا تھا، اور ہمارے ذمے تو یہ کام ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے یہ کھولا کام، اور مولانا الیاس صاحب اس لیے فرماتے تھے، علماء کرام آپ لوگ، اور پھر انگریزوں کے یہ جو تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، اور اموی خلافت جو گئی ہے، خلافت عثمانیہ جو ٹوٹی ہے، اور ہندوستان سے جو بات اسلامی حکومتیں جو جیسی بھی ٹوٹی ہے، تو علم کی کمی نہیں تھی، مدارس میں علم تھا، لیکن معاشرے میں ایسا بگاڑ، اللہ تعالیٰ کوئی ظالم تو نہیں ہے، معاشرے میں ایسا بگاڑ آیا تھا کہ اس معاشرے کی بگاڑ کی وجہ سے وہی انہلک وفینا الصالحون، تو اور پھر سب سے زیادہ انہوں نے علماء کو نقصان پہنچایا۔ تو اس لیے یہ امت کی ذمہ داری ہے ہر کلمہ گو کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں علماء کی خدمت میں جو ہے یہ آتے تھے اور ان سے عرض کیا کرتے تھے کہ حضرات آپ علم کے ساتھ ساتھ اس تبلیغ والے کام کو بھی، آپ کے مدرسے دین کے قلعے ہیں، اور یہ عوام آپ کے قلعے کی دیواریں ہیں، جس قلعے کی دیواروں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہو جگہ جگہ سے،
اور دیواریں کمزور ہو چکی ہو، اس قلعے کے محلات اور اس قلم کی رانیاں اور اس قلم کے شہزادے، اس محل کے شہزادے اور اس محل کا خزانہ محفوظ ہو سکتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ آپ کو جو واسطہ پڑے گا شادی بیاہ خرید و فروخت اور معاملات میں ان لوگوں سے پڑے گا، اور شاید ہم اس کو بھگت بھی رہے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی، دفتر والے سے جو ہے کام پڑتا ہے یا شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو جو ہم پڑھ رہے ہیں علم اپنے مدرسوں میں سارا اس کے مطابق ہے؟ قدیم پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی برکت سے یہ مناظر قائم کیے ہیں، اور جو ہے تو اسی بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے علم کے ساتھ ساتھ اس تبلیغ دونوں کو جوڑ کر چلیں اور محنت کریں۔ اور آپ حضرات کے تو چند کلمات بھی سارے کے سارے جو ہے مقتدیوں اور سارے کے سارے محلے والوں کے جو ہے رخ کو بدل سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ تعلیم اور تبلیغ دونوں کو جوڑ کر چلیں گے؟ تعلیم اور تبلیغ دونوں کو جوڑ کر چلیں گے۔ تو وہی یہ وجہ تو اللہ تعالیٰ، یعنی میں تو مثال دیتا ہوں کہ دیکھو دعوت والا کام اتنا طاقتور ہے، اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کھولا، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کو ساتھ دینا چاہا۔ دیکھا علماء تو بیچارے فقر و فاقے اور بڑے دین کو سینے سے لگائے ہوئے بڑے فقر و فاقے چٹائیوں پر بیٹھ کر علم سکھا رہے ہیں، دنیا والے اپنی دنیا میں مشغول ہیں، اس لیے اکیلے اٹھے۔ کہتے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس جب آئے تھے اس کام کو شروع کرنے کے لیے، ایسے ہی اندھا دھند شروع نہیں کیا، بیت اللہ میں گئے، وہاں کچھ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں معلوم ہے آپ کو، اور مسجد نبوی میں اعتکاف کیا، وہاں پر اللہ نے یہ کام کھولا اور کہا جب تک علماء سے نہ پوچھا مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس آئے۔ اور مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس آئے مولانا عبدالرحمن صاحب بمبئی والے، وہ اپنے بیانوں میں، پہلے میں نے اپنے بڑوں کسی سے نہیں سنا، بہت سارے قصے سنے ہیں وہ اور ہیں، لیکن وہ ایک چھرا لے کر گئے اور مفتی کفایت اللہ صاحب سے کہا میں ایک بہت زیادہ پریشان ہوں، ایک جذبے کے تحت میں گھر رہا ہوں اور میں ایک کام شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو مجھے بتائیے، اگر نہیں ہے تو دمی حدرن، یہ اس سے مجھے ذبح کر دیجئے۔ اب میں لکھ دیتا ہوں کہ میں کیا کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پھر یہ شروع کرنا پھر فتنہ ہوگا تو اس سے اچھا ہے۔ تو کہا کہ چاہتے کیا ہو؟ تو یہ سارے کام کی تفصیل تو میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے ایک آہ بھری اور یہ کہا کام تو بالکل حق ہے، لیکن امت اتنی دور ہو چکی ہے اس کام سے کہ اب امید نہیں ہے کہ امت اس کام پر آئے گی۔ فرمایا بس میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، محنت بندے کے دل میں ہے اور نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی بھی ہم گئے حضرات کا سفر، مولانا احمد اللہ صاحب نے کہا جی اللہ ہمیں بھی وہ فکر فرما دے، عطا فرما دے کہ فجر کی نماز پڑھائی، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھے کہ ایسی بے چینی چھلکتی تھی جیسے حضور تو اللہ کے رسول ہیں، وہی فکر کچھ تھوڑا سا نمونہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہوا تھا۔ لوگ جو ساتھ والے تھے اس کو محسوس کرتے تھے، سب نمازی بیٹھے ہوئے روتے ہوئے فرمایا بھائیو میں بہت پریشان ہوں اور میرا دل بڑا بے چین ہے۔ اب ان کو تو شاباش دینی چاہیے کہ تم اپنے گھروں سے نماز کے لیے آ گئے، کہنے لگے تم تو نمازوں کے لیے آ گئے ہو، لیکن جن گھروں سے آئے ہو اور جن گلیوں اور محلوں سے گزرتے ہوئے آئے ہو اور تم نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، کیا تمہارا یہ نماز پڑھنا ان بے نمازیوں پر جو عذاب ہوگا، تمہارا یہ نماز پڑھنا ان کی ذمہ داری سے تم کو بچا سکتا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، یہ فکر تھی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب خود کام شروع کیا تو حافظ سلیمان سے کہتے ہیں 10 سال تک پھرتے رہے، اور 10 سال کے پھرنے کے بعد ایک 10 آدمیوں کی جماعت اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکالی، اور اسی پر اتنے خوش کہ اس 3 دن کے نکلنے سے دنیا میں انقلاب شروع ہو گیا، اور آج اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدے برداشت کی۔ ایک دفعہ لکھنؤ میں اور ندوۃ العلماء ان حضرات سے ملاقات ہوئی، اور وہاں کوئی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جب بیٹھتے تھے تو فوراً بات شروع کرتے تھے، تھوڑی بات شروع ہوئی ان حضرات کو بہت پسند آئی، اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ ہم یہاں کے خواص کو جمع کر لیتے ہیں، اور خواص کو جمع کر کے یہ باتیں آپ ان سے کہیں، وہ علماء بھی ہوں گے اور خواص بھی ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک عالم جو ہے وہاں آئے نظام الدین، اور مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بات کرتے ہوئے
تو ایک دم کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم جو یقین کی باتیں اس منبر پر ہو رہی ہیں یہ اتنے یقین کے ساتھ بات تو میں نے کہیں بھی نہیں سنی. ایک اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ یقین عطا فرمایا. تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے. مولانا الیاس چاہتے تھے بات ہو تو بات کا طے ہو گیا, اچھا وقت طے ہو گیا. تو مولانا کو کسی نے بتایا نہیں وقت کا, تو ایک خادم تھا انہیں بڑے حضرت کا, ان سے پوچھ لیا کہ بھائی کتنے بجے جانا ہے. انہوں نے کہا جی 9:30 بجے جانا ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو وقت کے بہت پابند تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وقت کی قیمت کا اندازہ جو کیا, احساس کیا ہے کہ یہ وقت جو ہے کتنا قیمتی ہے, یہ ہم نے حاجی عبدالوہاب صاحب اور اپنے والد صاحب مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے طرز عمل سے ہم نے محسوس کیا کہ وقت کی قیمت کیا ہوتی ہے. ان کی لغت اور ان کے مذہب میں کھانے کے لیے رکنا اور سونے کے لیے رکنا یہ تھا ہی نہیں. کھانے کے لیے رکنا اور سونے کے لیے رکنا یہ تھا ہی نہیں. اس سنوروں میں پورا کرتے بڑے قصے ہیں ان لوگوں نے, جن لوگوں نے ان کا سفر کیے ہیں تو وہ ان کو احساس تھا کہ یہ کتنا قیمتی ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ مولانا الیاس صاحب تھے. تو پوچھا تو خادم نے 9:30 بجے بتایا, حالانکہ اصل میں وقت تھا 9 بجے. اور مولانا کو کسی نے بتایا نہیں. مولانا نے جس سے کچھ تو مولانا 9:30 کی جو ہے اس سے تیار ہو گئے. اچھا ادھر وہ 9 بجے تیار ہو گئے اور وہ لوگ آ بھی گئے. اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ پتہ نہیں کیا عمارتیں دور دور تھی یا کیا ہوا تھا, جو بھی نظام ہوا ہو وہ لوگ انتظار کر رہے کہ مولانا کو پتہ ہے 9:30 اور مولانا 9:30 بجے آئے. اور چند لوگ وہ بھائی کس کے لیے ہمیں جمع کیا, کون ہم سے بات کرے گا. جو وقت دیا تھا لکھنؤ کے لوگ تھے اور انہوں نے اعتراضات کیے اور اٹھ کر چلے گئے, چند رہ گئے. اور جو بڑے عالم تھے وہ انتظار اور بڑے غصے میں. اب جو ہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے وہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ٹوٹ پڑے, وقت ضائع کیا اور یہ اور وہ جو بھی انہیں کہنا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے بالکل کوئی بات نہیں کی, خاموش ایسے برداشت کر. یہ اللہ نے ان کو صبر دیا ہوا تھا جب بھی اللہ نے یہ کام لیا. اور حضرت معاف کر دیں, حضرت معاف کر دیں, حضرت معاف کر دیں. یہ بالکل نہیں کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا. حضرت سمجھ گئے کہ اس سے غلطی ہوئی, لیکن حضرت نے بالکل اپنے اوپر سارا لے لیا اور ناراضگی اپنا سامان اٹھایا اور آئے. اتنے بڑے اللہ کے ولی اور اس حال میں واپس آ رہے اور کوئی احساس نہیں ہونے دیا. اچھا اس خادم کو پتہ لگ گیا کہ اوہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے اور وہ اس وقت بتایا تو کہ میری شامت آئے گی. تو کسی دوسرے وقت میں یہ تھا مولانا الیاس صاحب اخلاق, کسی دوسرے وقت میں کوئی اچھا وقت تھا, ان خادم نے کہا حضرت میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے معاف نہ بتاؤ. کا بات یہ ہے کہ وہ جو حضرت آئے تھے نا دہلوی اللہ والے, ان کو 9:30 کا میں نے کہا تھا. ان حضرت کو بھی پتہ لگ گیا کہ وہ جو کہ ڈانٹا تھا اور بڑا اچھا خاصا جو ہے ان سے بات کی تھی, ان کو بھی احساس. اسی وقت نے رخت صبر باندھا, چلو بھائی حضرت جی سے معافی مانگ لی اور اہل حق تھے. اور وہ وہاں سے چلے اور آ کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں آئے اور کہا حضرت واقعہ یہ ہوا تھا, آپ مجھے کبھی میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا, میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. یہ حضرت کا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صفات. ایک دو میاں جی عبدالرحمٰن تھے, اب لوگوں کے پیچھے پھرتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے. اب دیکھا کہ وہ میاں جی عبدالرحمٰن وہ چودھری تھے, بیل کے ذریعے خود ہل چلا رہے ہیں. تو درخت کے سائے میں بیٹھنے کے ابھی ہل چلاتے ہوئے بات کروں گا تو آدمی کو غصہ چڑھے گا, بھی کام کرتے ہوئے بیچ میں دخل دیا, کیونکہ پہلے وہ بھاگتے تھے. تو انتظار کیا. جب انہوں نے ہل کو روکا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کس خاندان سے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دنیا کے اعتبار سے کیا ان کا مقام تھا. کاندھلا والے کتنے بڑے لوگ تھے اور کتنی ان کی جائیدادیں تھیں اور خود کتنے بڑے اور صدیقی خاندان کے, اور پھر کیسے اس کام کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو بے حیثیت کیا, اس کی وجہ سے اللہ نے یہ کام لیا. تو میں دیکھا کہ بھائی اب اس نے حل روک دیا, حل روک کے آنا ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس خیال سے کہ بھئی یہ حل کو روکے گا تو بیلوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے, اور پنجالی کہتے ہیں وہ اس طرح جو بیلوں کے گیل میں ہوتے ہیں گلے میں پڑی ہوتی ہے, اور پھر 3 چیزیں ہوتی ہیں, پھر رسی وغیرہ الگ ہوتی ہے. یہ زمیندار لوگ سمجھتے ہیں, جو ہمارا بچپن میں زمینداروں وغیرہ میں سمجھتا ہوں باتوں کو. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ دوڑے
کہ بھئی وہ آئے گا پھر دوبارہ جائے گا پھر وقت لگے گا، تو دوڑے اس لیے کہ ہل یا پنجالی یا بیل، یہ کوئی ایک چیز میں سنبھالوں گا ایک چیز وہ، اور دونوں آتے آتے پھر درخت کے نیچے بیٹھ کر بات کریں گے مولانا کی حکمت اور سمجھداری سے۔ لیکن وہ جب دیکھو ارے مولانا الیاس جہاں میدان میں پہنچ گیا اس کا پارا چڑھ گیا، کیونکہ تھا بھی گرم وہ اور پسینہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جو اس وقت ڈر رہے تھے اس بات سے ویسے پیش آئے، اور اس میں نہ آؤ تیغات نہ تاؤ، مولانا الیاس جو ہی قریب وہ ایسے تھپڑ مارا یہاں پر، اور مولانا الیاس صاحب تھے کمزور، بیمار تھے، اور وہ سیدھے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، یوں ہی گرے، لیکن گرتے ہی اٹھے اور اس میاں جی کے پاؤں پکڑ لیے۔ امت کے اس غم کے لیے سب کچھ اپنے اوپر ہی برداشت کیا۔ آج ہم مجاہدوں سے اور ذرا سی آنچ آنے سے ڈرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کتنی بڑی ہستی کہ اللہ نے چنا، پاؤں پکڑ لیے اور کہا میاں جی معاف کر دو، اور بس اس پر اللہ نے میاں جی کو بھی میاں جی بھی پانی پانی حضرت معاف کر دو، اور پھر بیٹھے اور نکلے اللہ کے راستے میں۔ کہتے ہیں یہ کام انسانوں کو یعنی کیا بنانے والا ہے کہ یہ میاں جی پھر اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر یہ تبلیغ کا مقصد بنایا، اور تبلیغ کو یہ بدائے نظام الدین کے مقیم ہوئے، اور مشہور ہوا کہ میاں جی ان کا نام پہلے اور نام تھا، پھر میاں جی عبدالرحمن نام رکھا کہ یہ مستجاب الدعوات بنے۔ یہ کیا بن گئے؟ مستجاب الدعوات۔ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ۔ حضرات انبیاء کرام اور خود حضور صلی اللہ، حضرات انبیاء کرام تو اپنی قوموں کے جو لوگوں کی صلاحیت ہے صرف اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر چلنا اور دین کی غیرت کھانا، لیکن حضرت مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسانوں کی صلاحیتوں کے لیے وہ میدان کے جس میدان سے پوری دنیا کو، ابو بکر اگر یہ دعوت والا میدان نہ ہوتا تو مکے کے اندر ہی ایک بڑے آدمی شمار ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکے کے کتنا بڑا میدان دیا، اور کیسے اللہ نے پوری دنیا میں ان کی جو ہے صلاحیتوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو اٹھایا۔ تو نبوت والا کام تو ایسا کام، تو اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ فکر کہ اہل علم اس کام کو اپنے یعنی تبلیغ اور تعلیم دونوں کو جوڑ لیں اور دونوں کا ساتھ لے کر چلیں۔ تو مولانا الیاس صاحب تو پھر وہ مستجاب الدعوات بنے، اور جب بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ رات کو جاتے کہ میاں جی آج اللہ سے یہ بات منوانی ہے آپ نے، اور وہ راتوں کو اٹھتے تھے اور اللہ قبول کر لیتے تھے۔ اسی لیے تو ہے کہ اللہ نے لوگوں میں یہ خیریں رکھی اور دعوت والے کام کے ذریعے سے ان خیروں کو سامنے لانا۔ تو بھائی بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس سارے بات کا لب لباب یہ ہے کہ شاید آپ حضرات جو ہے یہ نتیجہ ہے اسی دعوت تبلیغ کے کام کا، آپ حضرات اگر اپنے تعلیم مدرسے کے ساتھ ساتھ اس تبلیغی کام کو بھی، جیسے اب میں نے کہا کہ صحابہ کرام نے وہ جو میں نے آیت پر رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، علم حضور سے علم لے کر امت کو دینا، اس کو بھی قربان کیا انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اور آج انسانیت کی تعداد جو ہے اس زمانے سے زیادہ ہے، 5 ارب کافر ہیں اور 2 ارب مسلمان ہیں، کس حال سے گزر گئے۔ تو کون کون انشاءاللہ اس کام کو اپنے علم کے ساتھ جوڑ کر چلے گا اور اس کے تقاضوں کو کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ تو میں تو علماء سے کہتا ہوں کہ 12 آدمیوں کی جماعت پر تو دعوت کے لیے اٹھے، اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ بصیرت دی تھی کہ دنیا میں انقلاب شروع ہو گیا، یہ ہزاروں کا علماء کا مجمع اگر یہ اس تبلیغ کو جیسے اس کا حق ہے تعلیم اور تبلیغ دونوں کو جوڑ کر چلے تو مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے نہ فرما دے۔ دیر ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو بھائی اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں انشاءاللہ جو ہے اس کے لیے آپ حضرات اپنے آپ کو پیش کریں۔ کیا ہے جتنا سب سے پہلے تو اس مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا علماء کی ترتیب سے سال نہیں لگا، وہ تو اپنے آپ کو سال کے لیے پیش کریں اگر ایسے کوئی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور اگر ماشاءاللہ یہ سب علماء ایسے ہیں جن کا سال لگا ہوا ہے، ایسے لوگوں کا بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ بھائی سال لگنے کے بعد اپنے مدرسوں اور اپنے مساجد میں جو دینی تقاضے ہیں، یہ علماء تو یہ نمونہ ہے جب انبیاء کرام عمل کے ذریعے اپنے امتوں کو سمجھاتے تھے، تقریر کے ذریعے نہیں، تقریر بھی ہے، تقریر کی نفی نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام عمل کے ذریعے۔ تو علماء کرام آج جو تبلیغی تقاضے ہیں اگر امت کو اس پر لانا چاہتے ہیں تو کیا ہماری تقریریں ہی کافی ہو جائے گی یا ہم عمل کریں تو یہ فائدہ مند ہوگا؟
تو بھائی اس لیے تقاضوں کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں. تو جو تقاضے پیش کیے جا رہے ہیں فرمائے بھی اگر سال لگا ہوا ہے تو 7 مہینے اور سال بیرون اور اندرون اس کے لیے فرمائے بھی کون بہت دھیان دینے کے لیے 7 مہینے اور سال 7 مہینے اور سال 7 مہینے اور سال مہینے اور سال 7 مہینے اور سال آج سے گزر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ان حالات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں اور اللہ کے رسول نے ان حالات سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا ہوا ہے اور وہ راستہ صرف یہی لوگوں سے توبہ کرانا اور لوگوں کو دین کی محنت پر کھڑا کرنا. جیسے دین پر نہ چلنا یہ ہمارے جرموں میں سے ایک جرم ہے. دین کی محنت جس کا فائدہ پوری انسانیت کو پہنچے اس کو نہ کرنا یا اس کا سستی کرنا یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے. اس لیے امت کے لیے بھی معافی مانگنا اپنے لیے فرمائے.